بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے والد بزرگوار کو یہ یقین بھی دلایا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے غائب ادب اور غائب تواضع کو دیکھیے۔ ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اور اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے ختم فرما دیا۔ دوسرے آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن اس کے بجائے آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ صبر تنہا میرا کمال نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر و تکبر، خود پسندی اور پندار کے ہر ادنیٰ شائستہ کو ختم کر کے اس میں انتہا درجے کی تواضع اور انکساری کا اظہار فرما دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کسی معاملے میں اپنے اوپر خواہ کتنا ہی اعتماد ہو، لیکن اسے ایسے بلند بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے جن سے غرور و تکبر ٹپکتا ہو۔ اگر کہیں ایسی کوئی بات کہنے کی ضرورت ہو تو الفاظ میں اس کی روایت ہونی چاہیے کہ ان میں اپنے بجائے اللہ پر بھروسہ کا اظہار ہو، اور جس حد تک ممکن ہو تواضع کے دامن کو نہ چھوڑا جائے۔ باپ اور بیٹے کی فداکاری۔ فلما اسلم، بس جب وہ دونوں جھک گئے۔ اسلم کے معنی ہیں جھک جانا، مطیع ہو جانا، رام ہو جانا۔ مطلب یہ کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں جب کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب مذکور نہیں ہے، یعنی آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آ چکے تو کیا ہوا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام فداکاری اس قدر عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ بعض تاریخی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنگریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک منا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یاد کنگریاں مار کر منائی جاتی ہے۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کے چھینٹے پڑیں تو میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھے گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی پھیریے گا
تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور اگر آپ میرا قمیض والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب یہ دیتے ہیں کہ بیٹے، تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا، پر پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا۔